الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر صدق الله العظيم. تمام تر حمد و ستائش کے لائق اللہ رب العالمین ہے جو ہر ایک چیز کا، چاہے وہ چیز جاندار ہو یا بے جان ہو، اپنی پیدا کردہ ہر ایک چیز کا وہ اکیلا یکتا وحدہ لا شریک رب ہے. کسی بھی چیز کا کوئی دوسرا رب نہ ربوبیت کا رب ہے، نہ اس کے رب کہلانے کا حقدار ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز، کوئی بھی فرد خلقت اپنے اس اکیلے یکتا وحدہ لا شریک رب العالمین کے سوا کسی دوسرے کو رب نہیں کہہ سکتا، کسی دوسرے کو رب نہیں مان سکتا. کروڑوں اربوں سلام اللہ تعالیٰ کے ان تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی پر جنہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مواب خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو، یہاں تک کہ ان دہریوں کو بھی جو ایک رب کو نہیں مانتے تھے اور جو خود رب تعالیٰ کی ربوبیت کو ہی نہیں مانتے تھے، تو انبیاء علیہ السلام نے ان لوگوں کو خود پہنچ کر اس ایک رب کا حکم سنایا، اس ایک رب کے پوری کائنات میں ہر ایک چیز کا رب ہونے کے دلائل پیش کیے. جیسا کہ خود اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے
تک پہنچنے کے بعد جب اغیار ملحدین کی سازشیں شروع ہوئیں تو بعض ایسے بھی لوگ تھے جو اغیار کے کہنے پر سال ہا سال کتابیں لکھ کر یہ بات بار بار دہراتے رہے کہ بندہ بھی رب ہو سکتا ہے، بندہ بھی رب ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جس کی وجہ سے جہاں بعض لوگوں نے اللہ والوں کی آڑ میں گمراہ ہو کر اللہ والے کو کبھی بھی غیر اللہ کو رب نہیں کہتے، غیر اللہ کو رب نہیں مانتے، مگر کچھ لوگوں نے نام نہاد صوفیت کا پردہ رکھتے ہوئے اور اس آڑ میں جو اللہ والوں کو رب قرار دیا، تو پھر آنے والے بعض سازشکار واعظین نے بادشاہوں کی خوشامد میں بادشاہوں پر پرناز ہو کر ان سے انعامات لینے کی غرض سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بادشاہوں کو بھی رب کہا۔ اگرچہ ایسے لوگ کروڑوں نہیں ہزاروں میں سے بھی چند اکا دکا ہوتے ہیں جو اس طرح سے غیر اللہ کو رب کہہ کر گمراہ کرتے ہیں، مگر ان کی وجہ سے جو گمراہی پھیلتی ہے، تو جس طرح انبیاء علیہ السلام نے دہریوں کو ان کی مسند تک پہنچ کر یہ بات اچھی طرح سمجھائی کہ ایک رب العالمین کے سوا دوسرا کوئی رب نہیں ہے، تو آج ہمارا بھی ایک شرعی، اخلاقی، فکری اور معذرتاً الی ربکم کے حکم کے مطابق فرض ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کی کج بحثی، ایسے لوگوں کی اس گمراہ کن سازش کی وجہ سے اس بات کا قرآن کریم کے بیانات سے، انبیاء علیہ السلام کی تنبیہات سے شرعاً رد کریں کہ ایک رب العالمین کے سوا کوئی بھی دوسرا کسی بے جان چیز کا بھی رب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے بیانات تو بہت سے ہیں، چند ایسے بیانات جو ایک عام آدمی جو ان پڑھ ہے اس کے بھی ذہن میں اچھی طرح سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ سو ان بیانات کو قرآن کریم نے جس انداز سے سمجھایا ہے، جہاں تک ممکن ہوگا میں مختصر کر کے انشاءاللہ تعالی ان بیانات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ بیانات اگر قرآن کریم کے ذہنوں میں بیٹھ گئے تو کوئی کسی کو اس بات میں گمراہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ کہ غیر اللہ کو کوئی رب کہے تو وہ قرآن کریم کے ہر ایک مدعا اور بیانیہ سے رد ہو جائے، جس میں قرآن کریم کا پہلا وہ بیانیہ جو سورۃ الانعام کی آخری آیات میں
جناب خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً یہ حکم دے کر تا قیامت لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ عقیدہ ایمان، یہ عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا یہ دعویٰ اور قرآن کریم کا جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبان نبوی علیہ السلام سے یہ بیانیہ تنبیہاً حکماً فرمایا کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی امت کے ان لوگوں کو تا قیامت تمام زمانہ کے لوگوں کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، کہہ دیجئے کہ کیا میں ایک رب کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ میں ربوبیت کا کوئی پہلو تلاش کروں، کسی غیر اللہ میں ربوبیت کی کوئی جستجو کروں؟ کیوں کروں؟ کس لیے کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، یہ نحو کا متفقہ قاعدہ ہے کہ یہاں واو حالیہ ہے۔ حال یہ ہے کہ ایک ایک چیز جو جاندار ہو یا بے جان ہو، حال یہ ہے کہ ہر ایک چیز اس بات کی ترجمان اور گواہ ہے کہ جس طرح ہر ایک چیز کو اس خالق کائنات نے پیدا کیا ہے تو اسی طرح وہ اکیلا ہی ہر ایک چیز کا رب ہے، دوسرا کوئی رب نہیں۔ اس حکم سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایک جاندار یا بے جان چیز کا رب بھی ایک رب العالمین کے سوا، ایک یکتا رب کے سوا، ایک وحدہ لا شریک رب کے سوا دوسرا کوئی رب نہیں کہلا سکتا، رب نہیں بن سکتا، تو پھر چاہے کوئی بادشاہوں کو رب کہے یا اللہ والوں کو کہے، یہ ان کی اپنی ایک اختراع ہے جس کے پیچھے ایک ملحدین کی لابی اور سازش ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا دوسرا بیانیہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نبی جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، کتاب اور حکمت عطا کی، وہ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میری عبادت کرو، میرے سامنے سر خم کرو، سر نگوں کرو، سر جھکاؤ، ہرگز نہیں کہے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ یہی کہے گا کہ ایک رب کو ماننے والے بن جائیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ أَيَأْمُرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوئی بھی اول سے لے کر آخری نبی تک، کوئی بھی نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ والے تو اللہ والے ہیں، تم اللہ کے بزرگ کسی نبی علیہ السلام کو، اللہ کے کسی مقرب فرشتے کو
رب کہو، رب سمجھو، رب مانو، ایسا کبھی کوئی نبی اس لیے حکم نہیں دے گا کہ جب ایک رب کی ربوبیت منوا کر وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ پڑھا کر شہادت دلوا کر مسلمان بننے کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان ہونے کی تعلیم دیتا ہے، تو غیر اللہ کو رب کہہ کر وہ تمہیں غیر اللہ کی ربوبیت کی بات کر کے وہ تمہیں ایسا کفر کبھی نہیں سکھا سکتا۔ اس بیانیہ سے واضح ہوا کہ غیر اللہ کو جزوی یا صفتی یا مجازی ربوبیت کا حقدار سمجھنا، کوئی بھی ایسا مفہوم دینا کہ فلاں پالنے والا ہے، یہ قرآن کریم کے اس دوسرے اہم ترین بیانیہ کی تنبیہ سے کفر ہے، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالہ سے یہ بیانیہ بیان فرمایا گیا ہے۔ تیسرا بیانیہ اسی طرح جو ذہن نشین ہو سکتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 46 میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کہ آپ جب بھی لوگوں کو تبلیغ کریں تو ان کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ قرآن کریم کے اول تا آخر بیانات میں، اول تا آخر انبیاء علیہ السلام کی تنبیہات اور دعوت و فکر میں صرف اور صرف ایک ہی رب کو ماننا ضروری ہے، اور اس رب کا اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں بنانا۔ چاہے لوگ قرآن کریم کے اس بیانیہ کو، اس انبیاء علیہ السلام کے دعویٰ کو سننے کے بعد سمجھیں، ذہن نشین کریں، یا اپنے کفر و عناد کے بغض کی وجہ سے اٹھ کر سب کے سب پیٹھ پھیر کر چلے جائیں، اس بات کی پرواہ نہ کیجیے۔ قرآن کریم کے بیانات کے حوالہ سے صرف ایک رب کی ربوبیت کا ذکر کریں، دوسری کسی بھی غیر اللہ کی ربوبیت کا رد کرتے جائیں۔ اسی طرح بہت سے قرآن کریم کے وہ بیانیے کے جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے تنبیہی احکام اور شرعی مدعا ہیں کہ ایک رب ہے، دوسرا کوئی کسی چیز کا بھی رب نہیں ہے، جس میں کہ ایک چوتھا بیانیہ جس کا ذکر انشاءاللہ پوری تفصیل سے کروں گا، اس سے پہلے ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آخر انبیاء علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی نمرود سے الجھنے کی، فرعون سے الجھنے کی۔ انہوں نے اللہ کی رضا میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے دعوے کو ان دہریوں تک پہنچایا جو دنیا کے ایسے حکمران تھے کہ جن کے بعد ایسے حکمران نہیں آئے جن کو دنیا میں اتنی وسیع مملکت ملی ہو، جس میں ایک نمرود اور دوسرا فرعون۔ نمرود کو شیطان نے گمراہ کیا، نمرود کو دنیا میں
زمین پر اختیارات کچھ کیا ملے کہ اس نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ حقیقی رب کوئی نہیں ہے، اور اگر مانتے ہو تو مجازی رب بھی ہوتے ہیں، میں مجازی رب ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ نمرود کا یہ دعویٰ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے ایک آگ کے چیخے سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باسلامت بعافیت بچائے گئے تھے، ایک قربانی دینے کے بعد اب وہ دوسری اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے اللہ کی رضا میں چل پڑے کہ نمرود کو اچھی طرح سمجھانا ہے۔ اور اس دوران نمرود کچھ بھی کر سکتا تھا، قتل بھی کر سکتا تھا، جلا بھی سکتا تھا۔ سو ابراہیم علیہ السلام کے اس بیانیے کو، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 258 میں ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس نمرود سے بحث کرنے چلے گئے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس بات میں ملحدانہ بحث کی کہ ملک تو میرے پاس ہے، لہذا کوئی رب بن سکتا تو پھر میں ہوں، یہ دوسرا رب جو تم یہ کہتے ہو کہ کائنات کا ایک رب ہے ثابت کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب صرف پالتا نہیں، رب پالنے والے کو ہی کہتے ہیں، بہت سی آیات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ رب تعالی رب العالمین پالتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے۔ اگر تو نے صرف اللہ کا دیا ہوا رزق لوگوں کو کھلا کر یہ گمراہ کن نظریہ پیش کیا ہے کہ تو مجازی رب ہے، تو وہ تو جو حقیقی رب ہے وہ پالتا بھی ہے ایسے وقت میں کہ جب کسی کے پاس روٹی کا ٹکڑا تک نہ ہو، جس کی مثال اگلے ذکر میں آئے گی انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور وہ رب جیسے پیدا کرتا ہے، پالتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے، وہ کافر ملحد بے وقوف کہتا ہے یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی کو اس کے گناہ کے جرم میں پھانسی دینا تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک آدمی بے گناہ بیٹھا تھا، اس کو پھانسی دے کر کہتا ہے لو میں نے بھی کر کے دکھا دیا کہ ایک کو موت دے دی، ایک کو زندگی دے دی۔ آج بھی بعض جہلا یہی کہتے ہیں زندگی موت تو انسان کے بس میں ہے، نعوذ باللہ، کہاں انسان کے بس میں ہے؟ بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، چھلنی ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، وہ مارنا نہ چاہے، وہ حق تعالیٰ جب تک مارنا چاہے کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک ایسی دلیل بیان کی کہ ایک ہی دلیل پر نمرود اس کی بولتی بند ہو گئی۔ فرمایا رب تعالیٰ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، بے شک اسی کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہی رب ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے کر کے دکھا دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
نمرود جو بڑا شاطر آدمی تھا، بڑا بلیار آدمی تھا، دلیل سمجھ آئی، مسلمان نہیں ہوا، عناد پر رہا، مگر بولتی بند ہو گئی، حواس باختہ ہو گیا، جواب دینے کی بجائے خاموش ہو کے بحث اس نے چھوڑ دی۔ مگر آج کے دہریے ہوں، آج کے وہ نیم دہریے جو مذہب کے لبادہ میں دہریوں کی دعوت کو لوگوں میں گمراہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، 100 دلائل دیے جائیں ایک رب کے، چپ ہی نہیں ہوتے، آگے الٹی سیدھی باتیں کریں گے جی یہ تحریف ماننی ہے، جی یہ فلانی بات ہے۔ بعض جھوٹے سکالر بن کے جہلم اور کراچی میں بیٹھے غیر اللہ کی ربوبیت کو ثابت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اتنا نہیں سیکھتے سمجھتے کہ نمرود جیسا شاطر خاموش ہو گیا، فرعون جیسا شاطر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خاموش ہو گیا، مگر ان کی زبان کو چپ نہیں آتا۔ کیوں؟ پیچھے لابی کا جو ٹھیکہ ہے، جو ڈالر ملتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر کہ رب ثابت کرو گے وگرنہ اگلے ماہ سے منتھلی بند۔ اب دیکھیے، اکثر انبیاء علیہ السلام نے ایک رب کی ربوبیت کی دعوت دی مختصر کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہوں نے فرعون کے سامنے ایک رب کی ربوبیت کا دعویٰ کس طرح سے پیش کیا۔ آ کر تشریف لا کر فرعون کے سامنے دعوت رکھی کہ اس رب کی ربوبیت کو مانو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، ہم الگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، میں ان کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ فرعون نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ اگر یہ لیبر چلی گئی تو میری تو حکومت ہی دھرام سے گر جائے گی۔ اب سوال اٹھانے لگا، وما رب العالمین، یہ کیا تم نے ایک رب العالمین کی بات کا جو ہے نا بار بار یہ تکرار کر رکھا ہے؟ کیا سب کچھ وہی ایک رب کرتا ہے؟ یہ نیچے زمین پہ ہم کچھ نہیں کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو 2 آیات میں ایک بیانیہ پیش کیا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کی یہ ظاہری کائنات جو سب کو نظر آ رہی ہے، اس کائنات میں بھی اور اس کائنات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی جتنی کائنات ہے سب میں کوئی دوسرا رب نہیں، کسی بھی چیز کا کوئی ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا حقدار نہیں ہے۔ اس پوری زمین و آسمان کی کائنات میں اور جو کچھ اس زمین و آسمان کے درمیان میں ہے صرف ایک رب کی محتاج ہے، رب المشرق والمغرب وما بینہما۔ یہ جو زمین پر مشرق و مغرب کی تمام سمتیں ہیں، زمین کے کسی قرہ پر کسی کونا پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی رب نہیں۔ قال لمن حولہ الا تسمعون۔ اب فرعون کو سوچی کہ میں لوگوں کو اس طرح گمراہ کروں کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے کہ یہ جو ماں باپ پالتے ہیں بچوں کو، یہ رب نہیں ہوتے؟ جو ارد گرد بیٹھے تھے ان کو بات سکھائی سمجھائی، مگر ان کے دلوں میں، ان سننے والوں کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، انہوں نے سوال نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا بھی بھرپور جواب دیتے ہوئے دلائل
سب کا رب وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ نہ صرف یہ کہ فرعون کی کابینہ خاموش ہو گئی، فرعون کی بھی بولتی بند ہو گئی، مگر یہاں کسی ضدی ملا کی بولتی بند نہیں ہوتی، کسی ضدی ذاکر کی بولتی بند نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پیچھے مطمع نظر کچھ اور ہے۔ دیکھیے نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعویٰ پیش کیا کہ رب ایک ہے، دوسرا نہیں کوئی ہو سکتا، فرعون کے سامنے جو موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ پیش کیا کہ ماں باپ رب نہیں ہوتے، ماں باپ کا بھی رب صرف وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور لوگوں کو دلائل کے ساتھ سمجھا کر بات ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں اتار دی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ان تنبیہی دعووں سے، بیانیوں سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ اگر کوئی شاہ و سلطان بھی غیر اللہ کو، کسی غیر اللہ شاہ و سلطان کو کوئی شخص خوشامد میں رب کہتا ہے، اس کو بھی سمجھانا چاہیے، اور اگر کوئی شاہ و سلطان اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو اس کو بھی سمجھانا ایک مسلمان کا اسی طرح فرض ہے جس طرح جناب انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا۔ اب آئیے اس بیانیے کی طرف جو جناب یوسف علیہ السلام نے جیل میں بیٹھ کر قید خانہ میں لوگوں کو سمجھایا کہ رب ایک ہے، اور جن لوگوں نے جھوٹ بولا، قرآن کریم کی آیات کے معانی میں تحریف کی، گھٹیا سطحیت پیش کی، گرامر کے خلاف، قرآن کریم کے بیانات کے، بلاغت کے اصولوں کے خلاف، کہ جی نعوذ باللہ استغفر اللہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بادشاہ کو رب کہا تھا۔ سورۃ الانعام کا وہ بیانیہ بھی ذہن میں رکھیں، سورۃ آل عمران کا 80 نمبر کا بیانیہ بھی ذہن میں رکھیں، سورہ بنی اسرائیل کا وہ بیانیہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک رب کے سوا کسی دوسرے رب کا ذکر نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کو رب نہیں کہا جا سکتا۔ جو غیر اللہ کو رب کہے گا وہ کفر کرے گا۔ ایک چیز بھی چاہے وہ جاندار نہیں ہے، اس کا رب بھی اللہ کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دوسرا رب مانے گا اس کا تو وہ بھی کفر میں چلا جائے گا۔ تو کیا یوسف علیہ السلام ایسا کفر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے اس بیانیے کو سمجھیے جو یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں بیٹھ کر قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا یہ دعویٰ پیش کیا کہ اے میرے ساتھیوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار، کیا وہ ایک اللہ جو ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کو اپنی ربوبیت سے پالنے والا ہے، اس ایک کو رب مانا جائے، یا یہ جو تم لوگوں نے یہ متفرق، کوئی کسی چیز کا رب ہے، کوئی کسی چیز کا رب ہے، جو رب کی صفات بانٹ کر تم نے اللہ والے ان نیک بزرگوں کو یہ معنی پہنا دیے، یہ داتا ہے، یہ دیوتا ہے، یہ غوث ہے، یہ فلاں ہے، یہ ماننا تو اللہ تعالیٰ کے ایک رب ماننے کے خلاف ہے۔ کیا یہ عقیدہ درست ہے کہ ایک اللہ ہر چیز کا رب ہے، یا یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ ما تعبدون من دون اللہ
ان پر چسپاں کر رکھی ہیں، یہ تو تم نے اور تمہارے ان باپ داداؤں نے غلط بے علم ہو کر راہ راست سے ہٹ کر لوگوں کے گمراہ کرنے پر یہ داتا دیوتا بنا لیے۔ ان کی تو کوئی حقیقت نہیں کہ یہ کسی کی کوئی ذرا سی ربوبیت کر سکے، نہ کسی کو یہ کچھ دے سکے، نہ دلا سکے، نہ کھلا سکے، نہ پلا سکے، نہ کسی کو پیدا کر سکے، نہ مار سکے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ کہے کہ تمہارے رب ہے۔ اب اتنا بڑا بیانیہ، توحید کا اتنا بڑا دعویٰ، اور اس کے بعد نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کسی بادشاہ کو رب کہہ دیتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات تو قرآن کریم کے ہر ایک بیانیے سے تضاد، خود ساختہ تضاد بنا کر قرآن کے بیانات کو جھٹلانے والی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ کسی بادشاہ کو رب کہا ہو۔ واللہ باللہ یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی قسم بادشاہ کو رب نہیں کہا۔ یہ 850 سال پہلے ایک صوفی صاحب نے غلط نظریہ اختراع کیا تھا بندے کو رب بنانے کا، اور اسی کا ایک نجائز فائدہ آج کے جو حالات اٹھا رہے ہیں۔ اس بیانیے کو سمجھنے کے لیے ذرا یوسف علیہ السلام کی گھر کی وہ تعلیم اور یوسف علیہ السلام کی سورت کے اس پورے واقعہ کے بیان ہونے کے بعد کی آیات اور جو کچھ ان واقعات میں بیان ہوا ہے اس کا مختصر کر کے اس طرح ایک ترتیب سمجھیے کہ آیت نمبر 6 میں جناب یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث۔ اتنا وقت نہیں کہ پوری آیت کو میں پڑھ سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مستقبل میں منتخب فرما کر نبی بنانا ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے شرعی تعبیر سکھانی ہے، شرعی احکامات دینے ہیں، اور شرعی خوابوں کی، شرعی انجام کی تعبیر سکھانی، اور وہی تیرا رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو نبوت عطا کی، ان پر اپنی نعمتوں اور اپنے احسانات کو مکمل کیا، دین کو ان پر نازل کیا، دین کی نعمتوں کو پورا کیا۔ وہی رب تجھ پر بھی مہربان ہونے والا ہے۔ ان ربک علیم حکیم۔ 2 بار ایک ہی آیت میں یہ بات سمجھائی یوسف علیہ السلام کو بزرگ پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کہ رب وہی ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ جہاں میں آیت کا ایک حصہ پڑھوں، اگلے حصے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس میں رب ایک ہی آ رہا ہے، صرف وقت کو مختصر کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی اس زمین پر شاہ مصر کے گھر میں یہ جگہ دی، یہ مقام دیا، اور اس زمین پر اسے نبی بنا کر حکمران بنانا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کی اور تعبیرات کی باتیں سمجھانی ہیں۔ پھر فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ
سنین، جب وہ بھرپور جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم عطا کیے اور علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہمارے نیکوکار ترین بندوں میں سے تھا، تو اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جس سے ہر فرد مسلم یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ برائی سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایک شہزادی کا دل خراب ہو گیا، اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو یوسف علیہ السلام نے کیا تعلیم دی نوجوانوں کو؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون۔ میں اس ایک اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے، کیوں؟ وہی ایک اللہ میرا رب ہے جس نے یہاں مجھے اچھا ٹھکانہ عطا کیا۔ اس رب اگر یہ برائی کوئی بھی کرے گا، جو بھی کرے گا، اس کی اللہ کے حضور میں اس ظالم کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ انہو کی ضمیر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مرجع، اور پھر ایک بار نہیں دو بار یہ مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ کس سے فلاح نہیں پائیں گے؟ اللہ سے۔ رب کون ہے میرا؟ اللہ۔ ٹھکانہ کس نے عطا کیا؟ اللہ۔ اور اس صوفی نے جس نے 800 سال پہلے کام غیروں کے کہنے پہ شروع کیا تھا، اس نے کوئی مغالطہ ڈالا تو سطحی تعلیم رکھنے والے، قرآن کریم کی بلاغت کو نہ سمجھنے والے، جیسا کہ ایک مولوی نے کہہ دیا تھا کہ جی یہاں نون تھا، وہ نون نہیں لکھا گیا، نعوذ باللہ۔ تو اسی طرح یہ لوگ اپنی لابی چلاتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کیا بیان کیا۔ یہاں سے ایک غلط معنی کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا پناہ تو اللہ کی، رب میرا وہ بادشاہ ہے، حالانکہ یہ نہیں کہا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یہاں رب نہیں کہا۔ انہو ربی، انہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون میں انہو کی ضمیر ہو کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو رب غیر اللہ کیسے ہو گیا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جن لوگوں نے یہاں ضمائر کے باوجود دھوکہ دیا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بادشاہ کو رب کہا تھا، تو آگے کتنا دھوکہ دیں گے؟ وہ کیوں نہیں دھوکہ دے سکتے؟ ان کی تو ساری بات ہی دھوکہ پر ہے۔ اب اسی بیانیے کو ایک ترتیب کے ساتھ سمجھیے۔ اس سے اگلی آیت، یہ آیت نمبر 23 ہے، پھر 24 میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ فرمایا کہ وہ عورت آپ کی طرف مائل ہو چکی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے رب کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو یہ ہمت نہ ملتی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہ ملتا، اس کے رب کی طرف سے
یہ پہلے سے دلیل نہ دی گئی ہوتی کہ اس طرح اس رب کی کبھی کسی برائی کے ذریعے نافرمانی نہیں کرنی، تو یوسف علیہ السلام اگر پیغمبر نہ ہوتے اور وہ نوجوانی کی وجہ سے بھٹک جاتے تو پھر کون سنبھالتا؟ یہ صرف وہ ایک رب تھا یوسف کا، جس نے اپنی دلیل دی، اپنی آیات پہلے سے سمجھائی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی بات کو سمجھا، برہان ربی ہی۔ اب یہ ضمیر کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ رب کون ہے؟ ایک اللہ۔ پھر وہ شہزادی کہتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ اگر میں نے اس کے ساتھ اپنے دل کو بہلانا چاہا، میں اپنے جذبات کو پورا کرنا چاہتی تھی، اور اس نے اپنی پاکیزگی رکھی، بچ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آج اگر اس کے بعد بھی یہ اگر میری بات نہیں مانے گا، میرا حکم نہیں مانے گا، تو پھر یا تو یہ قید خانہ میں جائے گا ضرور، اور یہ پھر بدنام ہو جائے گا۔ اب یہاں 2 بار نون آیا ہے، حذف نہیں ہوا، اور جن لوگوں کو سینکڑوں بار نون قرآن کریم میں آیا ہے اور ان کو نون نظر نہیں آتا، اور جہاں نون نہیں ہے وہاں ان کو نون کی پڑ جاتی ہے، تو وہ گرامر کے اصولوں کو، بلاغت کو کیا سمجھیں گے؟ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 33 اور 34 جناب یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کس کو رب کہتے ہیں، کس کو رب بناتے ہیں، کس کو رب پکارتے ہیں، کس کو رب سمجھتے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے میرے رب تعالی، اے میرے رب محبوب، اگر تو نے مجھے اس برائی سے نہ بچایا، اگر تو نے ان عورتوں کے ان مکر و فریب سے مجھے نہ بچایا، تو کہیں مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، خطا نہ ہو جائے، اور پھر میں جاہل لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں، میں نبی بننے کی بجائے تیرا نافرمان نہ بن جاؤں۔ رب کس کو کہا؟ بادشاہ کو؟ ہرگز نہیں، اللہ کو کہا، اللہ کو مانا، اللہ کے آگے دعا کی کہ وہ رب۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ۔ فرمایا پھر اس ایک رب نے، جس کو یوسف علیہ السلام نے ایک ہی رب مانا تھا، اس برائی سے بچایا، عورتوں کے مکر و فریب سے بھی بچایا۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بچانے کے لیے اور اپنی حکمات کی وجہ سے کہ جیل میں بھی، قید خانہ میں بھی لوگوں کو توحید کی تبلیغ ہو سکے، قید خانہ میں چلے گئے۔ جاتے ہی یوسف علیہ السلام نے قید خانہ میں تبلیغ شروع کر دی، وہی چوتھا بیانیہ کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں قبروں کی صورت میں، بتوں کی صورت میں، یہ جھوٹے ارباب بنا لیے، تم نے کیوں بنائے ہیں؟
توحید کی دعوت دی۔ اب جس نے قید خانہ میں بیٹھ کر علیہ السلام یہ دعوت دیو کہ رب ایک ہے دوسرا نہیں، کیا وہ زمانے کے بادشاہ کو کہے گا کہ یہ رب ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب اگلی جو غلط فہمی ہے ان کو دور کرنے کے لیے کہ ایک پوری ترتیب ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک بار نہیں 18 سے 20 بار ایک اللہ کو رب کہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی بار بار کئی بار ایک اللہ کو رب کہا ہے، غیر اللہ کو نہیں۔ تو کیسے وہ غیر اللہ کو رب کہہ سکتے؟ اسی چوتھی بیانے کی ایک خاص بات ذہن میں رکھیے۔ یوسف علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے ایک رب کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ فرماتے ہیں جس ملت کا میں پیروکار ہوں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے چلتی ہوئی جناب یعقوب علیہ السلام تک اور میرے تک آ رہی ہے۔ اس ملت میں ہم تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی بیانیہ ہے، ایک ہی مدعا ہے کہ ہم اس رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں بنا سکتے، ایک ذرہ بھی شریک نہیں بنا سکتے، کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہیں بنا سکتے۔ یہ ہم پر خاص فضل ہے انبیاء علیہ السلام پر کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بناتے، کسی کو رب نہیں کہتے، ایک رب کی ربوبیت کو منواتے، اور وہی میں یوسف علیہ السلام منوا رہا ہوں۔ اور یاد رکھو لوگوں پر اسی صورت میں اللہ کا فضل ہوگا، اسی صورت میں فضل رہے گا کہ ایک رب کو ماننے والے بن جائیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ربوبیت سے اپنی نعمتوں سے مال و مال کر دے گا اور آخرت میں بھی بخشش فرما دے گا۔ لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا تشکر نہیں ہوتا کہ کھاتے رب کی نعمتیں، بناتے رب کے شریک ہیں۔ اتنے بڑے بیانیے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کسی غیر اللہ کو رب کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہوا کیا؟ ایک بار نہیں بار بار شاہ مصر کو اس کی قوم، اس کے نوکر چاکر، اس کی محفل کے لوگ، اس کی عوام، کوئی ایک بھی رب نہیں کہتا۔ یوسف علیہ السلام کیوں اس کو رب کہیں گے؟ وَأَلْقِيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب وہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے پر آ پہنچا تھا دروازے پر، جب یوسف علیہ السلام برائی سے بچ کر بھاگنا چاہتے تھے تو اس کو سید تو کہا ہے، یعنی سردار، لیکن رب نہیں۔ پھر ایک بار نہیں بار بار ذکر ہے کال الملک، کال الملک، ملک صاحب نے کہا تو ملک صاحب نے کہا، رب کوئی نہیں کہتا۔ مثلا وہ اپنے دربار میں آ کے کہتے ہیں میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، کوئی اس کی اللہ والا ہو تعبیر بتا دے۔ کال الملک، ملک صاحب نے کہا، ملک نے کہا۔ پھر جب قاصد کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ تعبیر پوچھ کے آئے یوسف علیہ السلام سے، تو قال الملک، ملک نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حل ہے بتائیں۔ پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ آپ نے اکثر بعضوں نے یہ سارا واقعہ سنا، اس لیے وقت نہیں ضائع کرنا۔ پھر آیت نمبر 50 میں قال الملک ائتونی بہ، ملک صاحب نے بھیجا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، یہ تو بہت بزرگ آدمی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب نوکر چاکر عوام
یوسف علیہ السلام اس کو کہتے جا تیرا وہ رب ہے؟ کیسی جہالت کی، شرارت کی، گمراہ کن بات ہے، اور وہ بھی یوسف علیہ السلام پر، جس کے بیانیے کو رد کرنے کا یہاں تضاد بنایا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے آگے جواب دیا، اور ایک ہی آیت میں 2 بار اللہ تعالیٰ کو رب کہا، بادشاہ کو نہیں۔ آیت نمبر 50 ہے کہ جاؤ جا کے ملک صاحب کو کہو ارجع الی ربک، اپنے رب کے حضور میں جھک، رجوع کر اپنے اس حکم سے جو تم نے ایک بے گناہ کو گناہ گار بنا کر بھیجا تھا۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، اپنی کنیزوں سے، اپنی بیوی سے پہلے پوچھو کہ گناہ گار کون تھا، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ میں نے تیری عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، جس بات کا تجھے غصہ آیا اور تو نے مجھے جیل خانہ میں بھیجا۔ پہلے اپنی تحقیق کر، اور یاد رکھ اگر تو نے اب بھی ناانصافی کی، ان ربی بکیدہن علیم، ایک ہی آیت ایک ہی جملے میں 2 بار رب کہا۔ پہلی بار یہ کہ اس رب کے سامنے رجوع کر، جھک، توبہ کر، اور اپنی تحقیق و تفتیش کر کے مجرم کون تھا، اور دوسری بار فرمایا کہ پھر یاد رکھ میرا رب ہر بات سے واقف ہے، تو وہ ان عورتوں کے مکر و فریب سے بھی واقف ہے۔ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو رب کے حضور میں انصاف لوں گا انشاءاللہ۔ تو کس کو رب کہا؟ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو رب کہا ہے، بادشاہ کو نہیں کہا۔ یہ ان کی اپنی گمراہ کن وہ کہانی ہے جو صدیوں سے دہریوں کے کہنے پر بنائی دھری گئی اور پھر پھیلائی گئی، اور جہالت کی وجہ سے جہاں قبریں پوجی جاتی ہوں، جہاں تباہم پرستی ہو، جہاں نظر بد کے شرک عقائد ہو، وہاں جاہل واعظ کیا کچھ نہیں کرے گا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے جب دونوں قیدیوں کو انجام سنایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جو ایک رہائی پانے والا تھا اسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ، کہ تو رہا ہو کر جا رہا ہے تو رب کے حضور میں جا کے اظہار تشکر بھی کرنا، اور مجھے بھی یاد رکھتے ہوئے دعا کرنا میرے لیے بھی، اور میرے بیانے کو بھی یاد رکھنا کہ لوگوں کو ایک توحید کی بات کرنی ہے۔ ہوا کیا؟ شیطان نے اس آدمی کو اس کے رب کا جو حقیقی رب ہے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ پورے قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، کاش وقت ہوتا میں تلاوت کرتا کہ اس رب کا ذکر کون بھلواتا ہے؟ شیطان۔ جعلی ارباب کا ذکر تو کرواتا ہے شیطان، حقیقی رب کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک نوجوان کو شیطان نے بھلوا دیا، جس کے ذمہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ اس بات کو یاد رکھنا ہے، فانسانی الشیطان، شیطان نے بھلوایا۔ تو شیطان اپنے رب کے حکموں کو بھلواتا ہے، اپنے رب کے ذکر کو بھلوا دیتا ہے، اور اپنے رب کے کاموں کو بھلوا دیتا ہے۔ تو گویا یہاں رب حقیقی تھا، اور اس کو علامہ مشرقی سے لے کر جو پاکستان کی تحریک کے اصل بانی تھے، ان سے لے کر خواجہ احمد دین امر تصریح تک کئی ایک مفکرین نے یہاں حقیقی رب کے معنی کیے ہیں کہ یہاں جو فَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ اور فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ہے، اس سے مراد
حقیقی رب ہے، بادشاہ نہیں ہے، یہ غلط معنی کیا گیا۔ یعنی ہندوستان کے بعض جید مفکرین نے، جن کو یہ لوگ مانتے ہیں، انہوں نے بھی تردید کی ہے ان کے گمراہ کن خیالات کی، مگر پھر بھی اپنی بات پہ رہے ہوئے۔ اب اس میں جو ایک آخری، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی بات نہ سوجھی نا، تو کچھ لوگ ہیں جو قرآن کہتا ہے لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، فرشتہ بچہ دے سکتا ہے تو ہمارے علی حجویری صاحب کیوں نہیں دے سکتے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بھئی اس کا معنی کہاں ہے لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا کا؟ یہ معنی تھوڑی ہے کہ اس فرشتے نے یہ کہا کہ میں بچہ دوں گا۔ وہ تو یہ بتانے آیا تھا کہ رب کا یہ حکم ہے، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ رب کا حکم کیا ہے کہ رب فرما رہا ہے لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں رب اے مریم تجھے پاکیزہ بیٹا دینے والا ہوں۔ اب جن کو گرامر نہیں آتی، نحو صرف نہیں آتی، نون خفیفے ثقیلے میں الجھے ہوئے، جن کے ذہنوں میں اتنے حد تک جھوٹ بنا ہوا ہے کہ نون ثقیلہ یا خفیفہ جی حذف ہو جاتا ہے، حالانکہ نون ثقیلہ خفیفہ کبھی حذف نہیں ہو سکتا۔ جن کو ابتدائی کچی کلاس کے قاعدوں کا پتہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ کو رب بنانے بیٹھ جاتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو جس طرح یہاں بلاغت کیا ہے لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کی، کہ فرشتے نے یہ جو حکم سنایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا۔ اب کوئی جاہل ہو، قرآن کریم کی بلاغت کو نہ جانتا ہو، نحو صرف کو نہ جانتا ہو، وہ اپنی جہالت سے یہ ثابت کرتا ہے کہ فرشتے نے کہا میں بیٹا دیتا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور پھر وہ اس آڑ میں ولیوں کو بیٹا دینے والا بنا لے۔ تو قرآن واضح فرماتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ ذَكُورًا، کہ بیٹے دے یا بیٹیاں دے، وہ رب دیتا ہے، دوسرا کوئی دینے والا نہیں۔ انبیاء بھی ایک اللہ سے بیٹا بیٹیاں مانگتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا بھوک لگی ہے، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی آثار نہیں کہ کہیں سے کھانا ملے گا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں تیرا فقیر ہوں، میں تیرا بھکاری ہوں، میں بھوکا ہوں، رب کے سوا کوئی کھلا نہیں سکتا۔ اب بلاغت کو جانتے نہیں تو کہیں فرشتوں کو بیٹا دینے والا بنا دیا، کہیں فیسقی ربہ سے بنا دیا جی اس نے کہا، نعوذ باللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا نعوذ باللہ یہ اپنے بادشاہ کو رب کہے اور وہ تیرا رب ہوگا اور تو اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ پوری صورت میں 20 بار ایک رب کو رب کہا گیا ہے، انہوں نے یہاں بادشاہ کو بنا دیا۔ اور پھر جہالت میں سوال وہی کرتے ہیں جیسے وہ لوگ کہتے ہیں لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا کا جواب دو، یہ بھی ویسی جہالت برتتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی بلاغت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس آیت کو پوری طرح میں آیات کے ذریعے کھولتا ہوں۔ متشابہ آیات کو محکم سے سمجھنا ضروری ہے۔ محکم آیات 20 آیات کہہ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں کہہ۔ اب یہ بات ایسے ہے کہ کوئی شخص متشابہات گمراہ نہیں کرتی، لیکن جس کا ذہنی گمراہ ہو، مثلا ثم اتخذتم العجل وانتم ظالمون، اب کوئی یہ کہے کہ جی اس آیت سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے کسی کا بچڑا پکڑ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بڑے ظالم ہو، تم نے اس غریب کا بچڑا پکڑ لیا تھا۔ اب اس آیت کا معنی تو یہ نہیں ہے
لوگوں پر ٹھونسنا ہے، مسلط کرنا ہے، تو پھر چاہے جیسے کوئی معنی گمراہ کر کے کرتا رہے۔ معنی کیا ہے کہ جب تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، جب تم بچھڑے کے سامنے اعتکاف میں سر نگوں ہو کر بیٹھ گئے تھے، تم ظالم تھے۔ لیکن کہنے والے کہیں گے نہیں، معنی تو یہ بنتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، تم نے بچڑا پکڑ لیا تھا کسی غریب کا۔ پھر اسی آیت میں دوسرا جملہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ، اب کوئی جاہل اٹھ کر کھڑا ہو کہہ دے جی بچڑے کا بچڑا اٹھا کے پی گئے تھے۔ بچڑا تو پینے کی چیز ہی نہیں ہے، جب تک اس کو کاٹا نہ جائے، ذبح نہ کیا جائے، کیسے پیا جا سکتا؟ پھر اس پر اصل روایات کو چھوڑ کر جو کہانیاں گھڑی گئی وہ یہ ہے، ناقدین نے لکھا ہے صدیوں سے جھوٹی کہانیاں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جس کی وہ پوجا کر رہے تھے، اس بچڑے کے بت کو آگ لگا کر جلا کر یہ دکھا کر کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے جلا کر اس کی آگ اور اس کی راکھ جو تھی وہ سمندر میں پھینک دی، تو اس کی راکھ کی وجہ سے سمندر والا پانی ایک دوسرے کو پلانے لگے۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ بات کیا تھی کہ وہ بچڑے کے پاس بیٹھ کر جو خوشیاں اور جشن منا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مشروب پلا رہے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب اگر قرآن کریم کی کوئی بلاغت کو نہ سمجھے، مرضی کا غلط مطلب لے کر ایمان اور توحید کی اس بات کی بجائے منفی اور گمراہی در گمراہی کو اختیار کرے اور پھیلائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو جس طرح یہاں یہ معنی نہیں ہے کہ بچڑے کو پی گئے، اس کی یخنی بنا کر پی گئے، بچڑے کو پکڑ لیا، بلکہ معنی یہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، بچڑے کے پاس بیٹھ کر اس کی عقیدت میں، نیاز مندی میں ایک دوسرے کو مشروبات پلاتے تھے۔ اسی طرح معنی یہاں یہ ہے فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، کہ یہ انگوروں کی وہ خمر، وہ مشروب جو اس وقت الکوہل نہیں ڈالتے تھے، نشہ نہیں ہوتا تھا، حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت، اس زمانے میں۔ یہ حرام کب ہوئی؟ جب اس میں نشہ آور کیمیکل ملائے گئے، اور وجہ بھی یہی بتائی گی کہ اس لیے حرام کیا ہے کہ اس میں مسکرات ہے، نشہ آور چیزیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو فرمایا کہ فَيَسْقِي رَبَّهُ، جو آزاد ہو رہا ہے یہ جا کر اپنے حقیقی رب کے نام پر اس کی نیاز میں، خوشی میں لوگوں کو انگوروں کے مشروبات پلائے، اور جوہلا نے کہہ دیا جی یہ اپنے رب کو، اپنے بادشاہ کو رب بنا کر اس کو شراب پلائے گا۔ کتنا گمراہ کن معنی کر دیا، غلط۔ اور پھر سوال کرتے ہیں جی یہاں یوں تو نہیں ہے، یہاں تو یوں ہونا چاہیے۔ بھائی ایک نہیں، ایسی بہت سی آیات ہیں، جیسے کہ ایک دو میں نے پیش کیے، ایک دو اور سن لیجئے۔ فرمایا وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، سورۃ المائدہ، کہ جس حلال جانور کو کوئی درندہ چیر کر، زخمی کر کے، اس کے اندر سے گوشت نکال کے کھا رہا ہو، اور اس جانور کو جیتا ہوا بچا کر اگر تم اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے ذبح کر لیتے ہو تو تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر وہ مر گیا تو پھر حرام ہے۔ اب کوئی یہاں کہے نہیں جی یہاں تو نہ ذبح کے لفظ ہیں جی، نہ حلال کرنے کے لفظ ہیں جی، نہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے لفظ ہیں جی، تو یہ اس کی اپنی جہالت ہے کہ اس نے قرآن کریم کی بلاغت کو سمجھا ہی نہیں۔
بات کوئی بھی نہیں سمجھتے. بھی کہاں گئے تمہارے وہ 18 علوم؟ یہاں آ کر تمہارا علم بھی جواب دے جاتا ہے سمجھنے میں کہ یہاں اتنا واضح معنی ہے جب کہ اگر کسی درندے نے کسی حلال جانور کو کاٹا ہے اور تم بچا کر اسے اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑھ کے ذبح کر لیتے ہو تو حلال ہے. اب جب اس کا حکم ایک واضح موجود ہے تو یہاں اگر اس کی کوئی تفصیل نہیں تو حکم وہی لگے گا کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، حکم وہی لگے گا. اگرچہ یہاں تمہارے علم کے مطابق، تمہاری سطحیت اور جہالت کے مطابق یہاں ذکر نہیں ہے، جبکہ ہے. اسی طرح اس جہالت کا یہ نمونہ ہے کہ یہ بلاغت کو جانتے نہیں اور اپنے جہالت کے مفروضوں سے توحید کے مسلمہ محکم اصولوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، دیکھیں کیا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے؟ ہرگز نہیں. زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ایک اللہ، ایک رب ہے. بنور ربها، زمین کس کے نور سے اناج اگا رہی ہے؟ آسمان کس کے بخشے ہوئے نور سے، کس کے پیدا کردہ بخشے ہوئے نور سے آسمان سجا ہوا ہے؟ اپنے رب کی. بربها. تو اب اگر اس آیت کو کوئی غلط استعمال کرے نعوذ باللہ کہ نہیں جی اللہ تو خود زمین و آسمان کا تخلیق کردہ ہے، جیسے کہ تحریہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ان متشابہ آیات کو ضرور سمجھیں، یہ ہدایت کی باتیں، مگر محکمات کے ساتھ کہ محکم آیت کیا ہے؟ بنور ربها، کہ یہ زمین و آسمان پر جو نور ہے یہ کس کا عطا کرتا ہے، کس کا پیدا کرتا ہے؟ اس نور کا اللہ کے نور سے کوئی تعلق نہیں، اس نور کا اللہ کی تخلیق سے تعلق. خود جناب امیر اکرم عوام صاحب نے اپنی تفسیر میں اور اپنے مختلف کتابوں میں یہ بات واضح کی ہے کہ جو اللہ کا نور ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا. اس کے نور کا کوئی جز بھی غیر اللہ میں نہیں آ سکتا، اس کا عکس بھی غیر اللہ میں نہیں آ سکتا. ہاں وہ نور کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. اگر اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور کسی چیز کو نور بنایا ہے تو وہ نور اس کا تخلیق کردہ ہے، وہ نور اس کی ذات کا نور نہیں. پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات کی. غرض یہ کہ جس طرح ان تمام آیات میں آیات بہت سی ہیں، گھنٹوں لگ سکتے ہیں، جس طرح ان متشابہ آیات میں محکم کے ذریعے سمجھنا ہوتا ہے اور ایک ترتیب چلی آ رہی ہے محکم کی. سورہ یوسف میں رب کی ایک پوری ترتیب چلی آ رہی ہے، 20 بار ایک رب کو رب کہا ہے. پھر اس میں سے ایک آیت کا غلط معنی کر دینا کہ فیض کی رب، وہ اپنے بادشاہ کو رب بنا کر اس کو شراب پلائے گا. گمراہی کے سوا یہ معنی اور کچھ نہیں. معنی کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی نیاز میں، اپنے رب کی خوشی میں، اپنے رب کے اظہار تشکر میں لوگوں کو پلائے. ایک طرف تو یہ ان منکر روایات کو بھی بڑا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بیمار تھا، نعوذ باللہ میں بھوکا تھا، تو بندہ کہے گا یا رب تو رب ہے، آپ کیسے بھوکے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں بندہ. ایک طرف منکر روایات کو ماننا اور دوسری طرف اس آیت کے معانی سے مغالطہ دے کر لوگوں کو
گمراہی کی طرف لے جانا کہ بھائی فیسقی ربہ کے معنی ہے اپنے رب کی نیاز میں، جیسے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کے معنی بچڑے کے پینے کے نہیں ہے، معنی ہے بچڑے کے پاس جو بیٹھ کر ایک دوسرے کو مشروب پلاتے تھے، اسی طرح یہاں معنی ہے کہ اپنے رب کی نیاز میں لوگوں کو اظہار تشکر میں، اپنے رب کے اظہار تشکر میں یہ مشروب انگوروں کا پلائے گا۔ جبکہ قرآن کریم کی ایک نہیں بہت سی آیات ہیں کہ کس کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ اپنے رب کے نام پر۔ کس کے نام پر پانی پلاتے ہیں؟ اپنے رب کے نام پر۔ جزا ان کو کون دے گا؟ ان کا رب دے گا۔ کس بات کی؟ کہ اس کے نام پر، اپنے رب کے نام پر جو یہ کھلاتے پلاتے، اس بات کی جزا بھی ان کو وہ رب دے گا جس کے نام پر یہ کھلاتے پلاتے۔ تو پھر کھلانا پلانا کس کے نام پر؟ بادشاہ کے نام پر نہیں، ایک رب کے نام پر جو پالنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ ایک بار نہیں، کئی بار اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ان کی عوام کے حوالہ سے جو ذکر کیا ہے کہ نوکر کہہ رہے ہیں ملک نے کہا، محفل کہہ رہی ہے ملک نے کہا، عوام کہہ رہی ہے ملک نے کہا، تو کیا یوسف علیہ السلام اس کو رب کا لقب دیتے؟ ہرگز نہیں۔ جب اس کو عوام ملک کہتی ہے، نوکر ملک کہتے ہیں، بیوی رب نہیں کہتی، تو پھر یوسف علیہ السلام کیسے رب کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ انبیاء کا تو دعویٰ یہ ہے کہ جو غیر اللہ کو رب کہے تو یہ کفر ہے، تو پھر یہ کفر یوسف علیہ السلام کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یوسف علیہ السلام پر یہ بہتان ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں اس بات پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس میں گمراہ لوگوں کے خیالات سے بچنے کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت کئی ایک لوگ جھوٹے سکالر بن کے غیر اللہ کو رب ثابت کر رہے ہیں، کوئی تصوف کے رنگ میں، کوئی دہریت کے رنگ میں، تو اس لیے اس بات کا رد کرنا بہت ضروری تھا۔ آخر میں ایک معذرت کے ساتھ گزارش کرتے ہوئے کہ ایک چھوٹی سی نظم بنائی ہے اس موضوع کی مناسبت سے، تاکہ یہ ایک جو عنوان ہے سمجھنے والوں کو ادباً بھی سمجھ آ جائے، تو چند منٹ آپ اور تھوڑا سا انتظار فرما لیجیے۔ یا رب تیری ربوبیت کے بیان میں یہ پر اثر آواز ہو جائے، میری زبان کو عطا کر وہ شرح بست کہ یہ مدحہ پرساز ہو جائے، تمنا ہے کہ تیرا ذکر وحدہ کروں ہر مجلس میں، تاکہ جھوٹے ارباب سے بیزار ہر ایک بزم ان کی غماز ہو جائے۔ وہ دجل کرتا ہے جو غیر اللہ کو رب کہہ کر ان کی نیاز مندی سکھاتا ہے، وہ عشق میں فنا فی اللہ
نہیں ہوتا، وہ عشق میں فنا فی اللہ نہیں ہوتا، جو اغیار کے ارباب سے سودا باز ہو جائے۔ یہ لوگ کسی سے بھی وفا نہیں کرتے، مگر بدتر ہے وہ جو ایک رب سے بدعید ہو جائے۔ دماغ میں بٹھا کر جھوٹے ارباب کا بت کدا جو حد سے دراز ہو جائے۔ جو واعظ تہذیب میں تحلب میں بادشاہوں پر پرناز ہو جائے کہ یہ بادشاہ بھی رب ہے، نعوذ باللہ، وہ عقیدت میں غلو کر کے کیوں نہ صنم ساد ہو جائے۔ ابلیس نے خیالوں میں جو ڈالے ہیں بت باطل ارباب کے، دعا ہے یا رب وہ ہر ایک بت ٹوٹ کر دلوں سے فاش راز ہو جائے۔ تم نہ سمجھو گے اگر اس کی ربوبیت کی وحدانیت کو تو سزاوار ہو جاؤ گے، اس کی بخشش نہ ہوگی جو شرک میں گھٹ کر مرگے جواز ہو جائے۔ اس واحد رب کے سوا نہ کوئی رب نہ